بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہو، آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا پورا بندوبست کرنے کی جو تیاریاں ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ نااہلی، پارٹی کو الیکشن سے باہر کرنا، یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک بیان دیا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کو پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی۔ جس طریقے سے پنجاب میں پی ٹی آئی کو توڑا گیا، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو توڑا گیا، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اس کے کوکھ سے نکالی گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا یہ جو مبینہ بیان ہے، اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ یہ بیان آیا بھی ہے یا نہیں آیا، کیونکہ یہ بیان کسی نے زیادہ تفصیل سے نہیں دیکھا، اس پر کسی کے دستخط نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان، وہ کس طرح ان کے خلاف بیان دے سکتے ہیں۔ آج عدالت پیشی کے موقع پر ان سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ خود نہیں سنیں گے، ان کے منہ سے نہیں سنیں گے، وہ یقین نہیں کریں گے، یعنی وہ نہیں مان رہے۔ وہ آج بھی اس سے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اعظم خان ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتے، وہ وعدہ معاف گواہ ان کے خلاف نہیں بن سکتے۔ کئی دنوں سے ہم یہ سن رہے تھے کہ اعظم خان کوئی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ ایک مہینے کے لگ بھگ سے وہ غائب ہیں، لاپتہ ہیں، کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، خود غائب ہیں، ان کو غائب کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیسے وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے، یا کیسے ان سے یہ بیان دلوایا گیا، یا کیسے یہ بیان انہوں نے دیا۔ یہ کئی سوالات ہیں، لیکن اگر ان ساری چیزوں کو سچ مان لیا جائے، یہ سچ مان لیا جائے کہ واقعی اعظم خان نے ایسا کوئی بیان دیا ہے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مائنس عمران خان کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستانی سیاست سے عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے، آنے والے الیکشن میں عمران خان کی پارٹی کو لڑنے ہی نہ دیا جائے۔ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی گئی خیبر پختونخوا میں، وہ پارٹی خود ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بھی وہاں پر اس اجلاس میں شرکت کی جو پرویز خٹک نے بلایا تھا، پرویز خٹک صاحب نے خود بلایا تھا یا اس کا انتظام کسی اور نے کیا تھا، یہ بھی کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ وہاں پر نظر آئے ان میں سے زیادہ تر نے تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کو کسی اجلاس میں شرکت کی دعوت تو دی گئی تھی یا ان کو لایا گیا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں تھا معلوم کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی دوسرا گروپ یا کوئی دوسری سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، اور اس وجہ سے اور اس مقصد کے لیے وہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ زبردستی جنہوں نے کہا کہ ان کو لایا گیا اس اجلاس میں یا ان کو مجبور کیا گیا، کم از کم وہ جو ویڈیو نظر آتی ہے اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو زبردستی وہاں پہ لایا گیا۔ اچھا، ایک جو اس اجلاس سے جو ایک دن پہلے 2 MPs کو دیکھا گیا تھا ہتھکڑیوں میں گرفتار دکھایا گیا تھا اور گرفتار کیا گیا تھا ان کو، ان میں سے ایک نے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ جمع کرائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد بھی یہ MPs جو ہیں گرفتار ہیں، جیل میں ہیں۔ تو یہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کی صورتحال ہے، اور جو مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا پرویز خٹک کی جماعت کے، وہ بڑا خوش ہیں اس بات کے اوپر اور بڑا مطمئن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پرویز خٹک اور عمران خان کے بیچ میں تحریک انصاف کا ووٹ بینک تقسیم ہوگا تو ان کو فائدہ ہوگا۔ اب سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ تو پھر ان سیاسی جماعتوں کی محنت پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کی محنت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ الگ الگ الیکشن لڑیں گی، یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گی۔ اب بہت ہی دلچسپ مقابلے ہوں گے، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کا مقابلہ ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اسی طرح جب امیر مقام صاحب الیکشن لڑیں گے تو ان کے مقابلے میں JUI کا امیدوار ہو سکتا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا امیدوار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح باقی جو ایمل ولی خان صاحب ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، ان کے خلاف JUI کا امیدوار ہو سکتا ہے، کیونکہ
گورنر اور جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں حاجی غلام علی اور JUI کے مابین جو اختلافات ہیں وہ سنگین حد تک پہنچ چکے ہیں۔ گورنر حاجی غلام علی کے ذاتی دوست، ان کے کاروباری دوست، ان کے چیمبر کے دیرینہ ساتھی عدنان جلیل جو حاجی عدیل صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں۔ حاجی عدیل مرحوم عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت سرحد اسمبلی ہوتی تھی اس کے ڈپٹی اسپیکر تھے عدنان جلیل صاحب، حاجی عدیل مرحوم کے صاحبزادے۔ ان کو خیبر پختونخوا کابینہ سے باقاعدہ طور پر فارغ کر دیا گیا ہے۔ سمری گئی ایمل ولی خان کی سفارش پر نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان نے سمری بھیجی گورنر کو کہ جی عدنان جلیل صاحب کو فارغ کر دیا جائے کابینہ سے۔ 2 مرتبہ اعتراضات لگا کر یہ سمری جو ہے گورنر نے واپس بھیجی اور 2 مرتبہ وہاں سے یہ سمری آئی اور گورنر نے آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ عدنان جلیل کو خیبر پختونخوا کابینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کیا۔ اس اجلاس میں باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کی رکنیت سازی مہم کا آغاز کیا گیا اور اس اجلاس میں بھی اعظم خان والے معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کھل کر بولے اور اپنا پرانا جو ایک بیانیہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خیر وہ تو صاحب کا لفظ نہیں لگاتے، یہ تو ہم اپنی طرف سے لگا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان بیرونی ایجنٹ ہیں اور سائفر ایک ڈرامہ ثابت ہوا ہے۔ اب سائفر جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کس طریقے سے شکنجہ ثابت ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا اور یہ پھر عمران خان کو ہو سکتا ہے تب یقین آئے جب اعظم خان صاحب باقاعدہ طور پر منظر عام پر آئیں گے، کوئی ویڈیو بیان جاری کریں گے یا کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کریں گے، یا یہ ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو بیان 164 کے تحت مجسٹریٹ کے پاس اعظم خان صاحب نے جمع کرایا ہے یا لکھوایا ہے یا ان سے لکھوایا گیا ہے یا ان سے دستخط کرائے گئے ہیں وہ اصل میں اصلی بیان تھا۔ یہ مبینہ بیان جس کو ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بیان نہیں تھا، یہ اصلی تھا۔ تب سے پھر ہم دیکھ سکیں گے کہ عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ ان کے نکاح کا معاملہ بھی گرم ہے عدالت میں اور مفتی سعید صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان کا، ان کا بیان حلفی بھی عدالت کے پاس ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔